السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بالآخر فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، ججوں کو رکھا جائے گا دور۔ دبئی کی کہانی ہے، دبئی میں کیا چل رہا ہے، ایک تصویر پر اتنا چرچا کیوں ہے، اتنا شور کیوں ہے اور اتنی کنٹروورسیز کیوں کریٹ ہو رہی ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے کمیٹیاں بھی بنا دی ہیں، وہ کمیٹیاں کیا کام کریں گی، ان کے ذمے کیا ذمہ داری لگائی گئی ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ اور کیونکہ ملک انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے تیزی سے آگے، باوجود اس کے کہ کئی لوگ اب بھی شک کا اظہار کر رہے ہیں، خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے منع کر رکھا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی شک ہے کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے تو اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ اپنی بیگم کے ساتھ کر لے، میڈیا پر اس کا ذکر نہیں کرنا۔ لیکن اس کے باوجود شکوک و شبہات کا اظہار ہو رہا ہے، لوگ اب بھی سوال کر رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن روزانہ انتخابات کی تیاریوں کے لیے جو ہے وہ اجلاس کر رہی ہے، حکمت عملیاں بنا رہی ہے، مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے، کس طرح انتخابات کنڈکٹ ہوں گے، کس طرح سیکیورٹی لگائی جائے گی، آروز کون ہوں گے، کس کو آروز لگانا ہے اور کس کو دور رکھنا ہے، تاکہ کل کو کوئی اٹھ کر آرو الیکشن کا الزام نہ لگا دے۔ کیونکہ آرو الیکشن آپ کو یاد ہے نا کہ جب 2013 کے انتخابات ہوئے تھے، انتخابات کے رزلٹ کے بعد اگلے دن ہی آصف زرداری صاحب لاہور میں تھے اور لاہور میں انہوں نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آرو الیکشن ہے۔ افتخار چودھری صاحب نے ظاہر ہے اس میں چمتکار دکھایا تھا، کمال دکھایا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انتخابات کی جن کی ڈیوٹی لگی تھی، جو جج صاحبان تھے آروز ڈی آروز، ان کو ہر صوبے میں جا کر خطاب فرمایا انہوں نے، اور پھر ظاہر ہے گیم تو کچھ تھی تو وہ ہو گئی۔ بہرحال تو اس سے بچنا، آرو الیکشن سے بچنے کے لیے ججوں کو دور رکھا جائے گا انتخابات سے۔ الیکشن کمیشن کی جو ریسنٹ پروگریس ہے، اب اس میں ابھی الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں، اب بیچ میں آج ہم بات کر رہے ہیں 26، تو بیچ میں 3 دن بچتے ہیں، 30 کو انہوں نے حلقہ بندیوں کو فائنل ٹچ دے دینا ہے، ختم کر دینا ہے کام حلقہ بندیوں کا، اور حلقہ بندیاں پبلش کر دینی ہے کہ جی کون سا حلقہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم اور اس میں کتنی آبادی ہوگی۔ تو وہ الیکشن کمیشن نے اپنا کام جو ہے وہ تقریباً مکمل کر لیا ہے۔ اب وہ انتخابات کا جو پریکٹیکل عمل ہے اس کی طرف جا رہا ہے الیکشن کمیشن، تو اس میں کئی طرح کے فیصلے ہوئے ہیں۔ اب ایک فیصلہ تو یہ ہوا ہے جو سورسز رپورٹ کر رہے ہیں اور جس کا ایک ریکارڈ بھی ہے، پہلے بھی جب پنجاب کے انتخابات تھے جو کہ نہیں ہو سکے تھے، اس کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ جی ہمارے پاس پولیس اتنی نہیں ہے، فوج ہم نے جی ایچ کیو سے اور وزارت دفاع سے فوج مانگی ہے لیکن وہ فوج دے نہیں رہے، تو کوئی 37,000 یا کچھ اس طرح کی پولیس بتایا جا رہا تھا کہ پنجاب کی ہے، تو وہ تو کافی نہیں ہے، کچھ اس طرح کا نمبر تھا، نمبر میں کنفیوز کروں گا، لیکن بہرحال ان کو جو ریکوائرڈ پنجاب کے لیے تعداد چاہیے تھی سیکیورٹی کی، وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن کے پاس پیسے مانگے جا رہے تھے، پیسے نہیں دیے وزارت خزانہ نے نہیں دیے تھے۔ وزارت دفاع جو ہے وہ فوج اور پیراملٹری جو فورسز ہیں ان کی تعیناتی سے انکار کر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو ہم تو خود اپنے دیگر آپریشنز میں مصروف ہیں، تو ہم تو وہ نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال تو اب فیصلے جو آگے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے، جس کی تاریخ 8 فروری، اور اس تاریخ کے ضمانت یا اس کو یقینی سپریم کورٹ بنائے گی، چیف جسٹس صاحب کا آرڈر ہے کہ جی ہم یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی انتخابات ڈیلے کرے گا، ہم بیٹھے ہیں، ہم انتخابات کروائیں گے۔ تو اس کے لیے جو الیکشن کمیشن میں ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، جو میٹنگیں ہو رہی ہیں، اس میں جو 2 بڑے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ فوج تعینات کی جائے گی پولنگ اسٹیشنز پر، پولنگ اسٹیشنز میں نہیں، کیونکہ 2018 کے جو انتخابات تھے اس میں فوج پولنگ اسٹیشنز کے اندر تعینات تھی، اور اس میں یہ تک ہوا تھا کہ کیونکہ باجوہ صاحب نے کہہ دیا تھا نا کہ ہمارے سر پر بھوت سوار تھا عمران خان کا، ہم عمران خان کے عشق میں مبتلا تھے، تو ہم نے تو عمران خان کو لانا ہی لانا تھا، تو لہٰذا کیا یہ گیا تھا کہ فوج کو پولنگ اسٹیشنوں کے اندر تعینات کیا گیا تھا، اور پھر آروز کو کہا گیا تھا پولنگ ختم ہونے کے بعد آپ گھر جائیں، آپ کو رزلٹ گھر مل جائے گا۔ اور پھر وہ سسٹم جو تھا RTS کا، وہ اچانک بیٹھ گیا تھا، تو پھر رزلٹ ایسے آئے کہ دنیا حیران ششتر رہ گئی
اور پھر یہ تک ہوا کہ لاہور کے حلقے کا، کراچی لیاری کے حلقے کا رزلٹ 72 گھنٹے تک نہیں آیا. ایون لاڑکانہ کا، بلاول بھٹو کے حلقے کا رزلٹ بھی روک کر رکھا گیا ہوا تھا. کئی شہری حلقوں کے رزلٹ روک کے رکھے گئے تھے. ہوتا ہے نا کہ جی بہت دور دراز علاقے ہیں بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ تو چلو سمجھ آتا ہے کہ جی دور کے علاقوں سے رزلٹ آنا ذرا ٹائم لگ جاتا ہے، ٹرانسپورٹ اور یہ وہ، انٹرنیٹ نہیں ہے، مطلب کوئی بھی ریزن، کوئی بھی بہانہ چل سکتا ہے. مگر لیاری، لاڑکانہ اور لاہور، 3 لام، عجیب ہے نا، 3L، تو ان کے رزلٹ روکے گئے تھے. تو یہ بھی ہوا. تو 13 کے الیکشن کے اوپر الزام لگا کہ وہ RO انتخابات تھے، ججوں نے ملی بھگت کر کے وہ الیکشن میں دھاندلی کروائی. آصف زرداری کا الزام ہے. بعد میں عمران خان نے بھی اسی مطلب وہ الزامات کے تحت انہوں نے بھی دھرنے شرنے دیے. پیپلز پارٹی نے دھرنے نہیں دیے لیکن اپنی ریزنمنٹ شو کر دی تھی، تحفظات کا اظہار کر دیا تھا. پھر 2018 کے انتخابات میں کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے جی فوج اندر ہوگی. فوج تو بہت منصفانہ اور صاف شفاف انتخابات کرواتی ہے. اس کا حال بھی دیکھ لیا جو میں نے بیان کیا ہے. تو اب الیکشن کمیشن نے دونوں تجربوں سے سیکھا ہے. یہ والا الیکشن کمیشن ماضی کے انتخاب الیکشن کمیشنوں سے کافی تگڑا ہے، باوجود اس کے کہ بہت سی جگہوں پر اس کا بس نہیں چل رہا، لیکن جہاں جہاں چلتا ہے وہ چلا لیتا ہے. اب یہ فیصلہ کہ جی الیکشن میں جو ROs ہوں گے وہ ججز نہیں ہوں گے، جوڈیشری سے نہیں لیے جائیں گے، وہ بیوروکریٹس ہوں گے. اور پاکستان میں اچھے بیوروکریٹس کی کمی نہیں ہے، کم از کم ججز سے تو اچھے ہی ہوں گے. جس لیول پر جا کر ہماری جوڈیشری نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے، بیوروکریسی شامل رہی ہے اس جرم میں، لیکن اس حد تک وہ نہیں گئی جس حد تک ہمارا جج صاحبان سپریم کورٹ سے لے کے لوور جوڈیشری تک. ایک تو یہ تجربہ سیکھا کہ جی یہ ان صاحبان کو نہیں لگانا. اور ویسے بھی جو انتخابات تھے پنجاب والے جو نہیں ہوئے تھے پنجاب اسمبلی ٹوٹنے کے بعد، تو اس میں جوڈیشری نے تو انکار کر دیا تھا کہ جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں جوڈیشل آفیسرز، ہمارے پاس تو جج صاحبان ہے ہی نہیں. ایک فیصلہ یہ ہوا. دوسرا وہ میں نے بتا دیا کہ فوج ہوگی، اندر نہیں ہوگی، امن و امان کی صورتحال کے لیے. اور وہ بھی ظاہر ہے کیونکہ پولیس کم ہے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ پولیس اور دیگر جو فورسز ہیں صوبائی وہ کم ہے، لہٰذا فوج کو ڈیوٹی کے لیے تعینات کیا جائے گا. اور پورے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں بھائی، 24-25 کروڑ کا ملک ہے، کوئی چھوٹے الیکشنز نہیں ہوتے پاکستان میں، بڑے انتخاب. تو دنیا کے حساب سے جو چند بڑے ملکوں کے انتخابات ہوتے ہیں ان میں سے ہم ایک ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک ہم نے انتخابات کروانا سیکھا نہیں، انتخابات ہم لوگوں کو لڑنے نہیں دیتے، ہم پہلے سے طے کر کے انتخابات میں جاتے ہیں کہ جی یہ ہوگا. لیکن باوجود اس کے پاکستان میں جو الیکشن ہوتا ہے، مطلب میرا خیال ہے 12 کروڑ پلس ووٹر ہے ہمارا اس وقت. تو بہرحال تو ایک تو یہ 2 بڑے فیصلے ہوئے. اب اس میں فوج کی انوالومنٹ جو ہے وہ ہوگی پولنگ اسٹیشنز کے باہر، کہیں کوئی مولا جٹ، کہیں کوئی سلطان راہی بن کے، کہیں کوئی گڈھا سا لے کے، کہیں کوئی مطلب ہے نا جو ہمارے پنجاب کے علاقوں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، سندھ کے کچھ ایریاز ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، کراچی بذات خود ایک حساس سمجھا جاتا ہے، اور پھر KPK میں تو بہت بڑا امکان ہے لڑائی جھگڑوں کا. تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے. اچھا اب دوسری طرف کیونکہ انتخابات ہیں اور انتخابات کو لے کر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے گنڈاسا پکڑا ہوا ہے. وہ بڑے ہوئے سلطان راہی للکار رہے ہیں، نواز شریف کو بھی للکار رہے ہیں، مولانا صاحب کو بھی للکار رہے ہیں. ابھی دبئی میں ہیں اور کل وہ آ جائیں گے. اور پھر 30 نومبر کو پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے کوئٹہ میں، کوئٹہ کے اسٹیڈیم میں وہاں پر جلسہ ہوگا. تو اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. وہاں آ کر ان کی تقریر بتائے گی کہ یہ جو ایک آصف زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد ایک تاثر بلکہ طوفان سا اٹھا ہے کہ باپ بیٹا جو ہے وہ دونوں کی لین و لینتھ ٹھیک نہیں ہے، دونوں کی کیمسٹری نہیں مل رہی، دونوں ایک طرح نہیں سوچ رہے. وہ پارٹی کو اس طرف کھینچ رہے ہیں، یہ پارٹی کو اس طرف کھینچ رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پر پچھلے 2 دنوں سے آصف زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد کوئی کہتے ہیں جی ہم بھٹو والے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم زرداری والے ہیں، کوئی مطلب عجیب و غریب قسم کا نا جیالوں کا آپس میں مقابلہ لگا ہوا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ والی جو تقسیم ہے یہ ڈے 1 سے ہے. یہ تقسیم
ایون محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور اپنا بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جب وہ پارٹی کو لیڈ کر رہی ہوتی تھی مل کے، بیگم نصرت بھٹو اپنا چیئرپرسن ہوا کرتی تھی، محترمہ بینظیر بھٹو شریک چیئرپرسن ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی کافی حد تک اختلاف بھی ہوتا تھا اور اختلاف رائے سامنے بھی آتا تھا تو یہ پیپلز پارٹی میں۔ اور جب سے آصف زرداری صاحب نے پارٹی کی کمان سنبھالی اور پھر بلاول بھٹو زرداری 2016 کے بعد جب سے ایکٹیو ہوئے تو پھر نظر آیا کہ بلاول ذرا اپنا سیاست کو گرما گرمی کے ذریعے آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، جو پیپلز پارٹی کا خاصہ رہا ہے۔ ریلیز، مظاہرے، جلسے، تقریریں اور للکارہ مارنا، وہ سارا کچھ ٹھنڈی ٹھار سیاست نہیں۔ تو وہ آصف زرداری صاحب کا انٹرویو، بلاول ابھی ان ایکسپیرینسڈ ہے، بلاول کی ابھی ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ چیزیں ظاہر ہے اس نے ایک بحث کو جنم دیا بلاول بھٹو زرداری کے متعلق۔ اچھا، اب اسی دوران جس دن یہ انٹرویو تھا تو خبر آ گئی کہ بلاول دبئی چلے گئے، روٹ کے چلے گئے جی، خبر آئی نا یہ والی۔ اب وہ میں نے بھی اپنے ولاگس میں بھی یہ گزارش کی تھی اور پھر پی ٹی وی کے پروگرام میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ بلاول کا شیڈیول طے شدہ تھا، کیونکہ میں جب بلاول کی جو دورے شورے سارے چل رہے تھے تو اس دوران ہی مجھے یہ پتہ تھا کہ بلاول اس جو بیچ میں جو اسپیس ہے 30 نومبر سے چترال کے جلسے کے بعد اور کوئٹہ کے دورے کے درمیان، اس دوران بلاول کی کچھ ذاتی مصروفیات ہیں اور وہ دبئی جائیں گے اور یہ وہ سارا کچھ۔ لیکن کیونکہ اچھا وہ آصف زرداری کے انٹرویو کے دوران ہی اب حامد میر بھی بتا رہے ہیں اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب کا جو انٹرویو تھا اس دوران حامد میر پہنچے ہوئے تھے زرداری ہاؤس، تو بلاول وہیں سے ان کے سامنے اپنا رخصت ہوئے، وہیں سے نکلے کہ میں دبئی جا رہا ہوں۔ تو بہرحال تو لیکن خبریں تو یہ تھی کہ جی وہ روٹ کر چلے گئے، تو پھر آصف زرداری صاحب بھی پیچھے پیچھے چلے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی پہلے سے یہ طے شدہ پروگرام تھا کہ یہ 2-4 دن جو ہے وہ دبئی میں ساتھ گزاریں گے، لیکن کیونکہ طوفان بہت بڑا مچ گیا، یہاں تک نوبت آ گئی، جالے تو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے نا، نوبت آ گئی کہ شرجیل انعام میمن نے شاہ رخ خان کی ایک فلم کا کلپ شیئر کر دیا جس میں وہ چھوٹے شاہ رخ خان کا ڈبل پارٹ ہے، تو نوجوان شاہ رخ خان کو کوئی مارنے کی کوشش کرتا ہے تو پیچھے سے بوڑھا شاہ رخ خان اس کو پکڑتا ہے، تو کہتا ہے بیٹے پر حملہ کرنے سے پہلے تمہیں باپ سے نپٹنا ہوگا، تو یہ ڈائلاگ، تو بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کر، یہ ڈائلاگ، تو یعنی یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب بلاول کی ڈھال ہے، یہ تاثر ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، زرداری صاحب ظاہر ہے بلاول کو اس طرح تنہا تو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جو اور اس کے بعد پھر فیملی نے وہ طوفان محسوس کیا۔ پہلے تصویر شیئر کی گئی بلاول، آصفہ، بختاور اور ان کی خالہ صنم صاحبہ، ان کی تصویر شیئر ہوئی دبئی میں کہ جی ہم دبئی میں۔ پھر تصویر کل شیئر کی کل رات کو بختاور بھٹو نے، پہلے انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ ٹویٹر پر شیئر کی تصویر، زرداری صاحب، بلاول اور بختاور یہ کھڑے ہوئے ہیں اور فریال تالپور، اور اس تصویر پر لکھا گیا کہ سرخیوں پر مت جائیں، ہیڈ لائنز پر مت یقین کریں، ہم بطور خاندان ایک ہیں۔ اچھا، اس کی ضرورت ظاہر اس لیے محسوس ہوئی، ایک طوفان سا کھڑا ہوا، پارٹی کے اندر اضطراب، لوگوں کے اندر اضطراب کہ کیا چل رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اس تصویر کو بلاول بھٹو نے اپنے انسٹاگرام پہ شیئر کیا، آصفہ نے شیئر کیا، وہ تصویر آصفہ نے بنائی تھی، لہٰذا وہ تصویر میں آصفہ خود نہیں تھی۔ تو بہرحال ایک بھونچال سا تو مچا ہوا ہے ایک سیاست میں۔ اچھا، اب اسی دوران آصف زرداری صاحب نے کمیٹیاں بنائی ہیں، پھر وہی ہوا جو پچھلے ولاگ میں ہوا تھا، ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو کمیٹیاں زرداری صاحب نے بنائی ہیں جو مختلف سیاسی شخصیات سے، الیکٹیبل سے رابطہ کریں گی، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کہیں کمفرٹیبلی ایڈجسٹ ہونا چاہیں گی ان کے ساتھ رابطہ کریں گی۔ وہ کمیٹیوں میں چاروں صوبوں سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ اب پھر ٹائم کیونکہ ایسا آ گیا ہے کہ اس پر پھر میں آپ کو اگلے ولاگ میں، کیونکہ انتخابات، اتحاد، اب کراچی میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی بیٹھ گئی ہے اپنا پیپلز پارٹی مخالف اتحاد میں، تو اس کا کیا ہوگا، اور پیپلز پارٹی کو اتحاد کے لیے کوئی ملے گا
الیکٹیبلس ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو کوئٹہ کا دورہ ہے اس میں کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے، اس پر پھر اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ ایک بار پھر گل پھر تے پائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔